السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کرتے رہیں اور آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں قرآن، یعنی حق کیا ہے؟ قرآن۔ حق کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے اسلام میں حق، حکم جو ہے اسلام کا، یعنی قرآن جو ہے حق ہے، یعنی حق کا حکم کرتے رہنا اور صبر کی وصیت کرتے رہنا، یعنی لوگوں کو صبر کی وصیت کرتے رہنا اور حق باتیں بتاتے رہنا، یعنی قرآن بتاتے رہنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر، یعنی یہ ایک فرض ہے، یعنی قرآن جب حکم دے رہا ہے تو فرض ہے کہ حق کا حکم دیں اور صبر کی وصیت کریں، یعنی صبر اور حق کو لوگوں کے بیچ میں پھیلائیں۔ تو ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کے 5 حقوق، یعنی قرآن کے جو 5 حق ہیں وہ کیا ہیں۔ تو قرآن کے جو 5 حق ہیں، تو قرآن کے 5 حق ہیں۔ قرآن پر پہلا ایمان لانا، جو آج یعنی تقریباً 99% مسلمان جو ایسا ہے وہ یہ ضرور کہے گا کہ ہاں ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ اور جو قرآن کا دوسرا حق ہے وہ ہے اس کی تلاوت کرنا۔ تو یہ بھی معاشرے میں ابھی لوگ جو ہیں ایسے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی حق جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں 60% لوگ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں ادا کرتے ہیں وہ اس کا ریفرنس دے دیتے ہیں نماز کا، کہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں قرآن تو پڑھتے ہیں، الحمد کیا قرآن نہیں ہے؟ چلو اگر اس سے بھی دیکھا جائے تو یہ ابھی 2 حق ادا ہوئے ہیں۔ تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، یعنی قرآن کو سمجھنا، یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے میں، یعنی کہ اگر سمجھ کے پڑھنے والے لوگ کی اگر گنتی کی جائے تو کچھ 5-10% ہی نکلیں گے، بس وہ بھی مشکل ہے، بس ایک میں بول رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس پر عمل کرنا، یعنی عمل کیا کرنا؟ جو قرآن نے باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا۔ تو بس یہیں پر یعنی جو پہلا اور دوسرا ہے، اس کے بعد میں تینوں جو ہیں کرائٹیریا حق کو، یعنی قرآن کے حق کو ادا کرنے کے، یہ تینوں کرائٹیریا میں انسان یعنی جتنا مسلمان ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے بعد میں اس پر عمل کرنا۔ اور تیسرا جو اس کا حقوق ہے وہ ہے جو سورہ عصر میں ہم نے ابھی پڑھا ہے شروعات میں، سورہ عصر، یعنی اس کی تبلیغ کرنا یعنی حق کو بیان کرنا، یعنی سورہ عصر میں آیا ہے یعنی حق کا حکم دینا، تو تبلیغ کرنا اسی سے ریلیٹ ہے۔ تو جو آج مسلمان جو ہیں آج چھوڑ چکے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے یعنی 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور اس وقت یعنی سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت 30 سورہ فرقان کی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خدا بندی میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو بیکار بنا دیا۔ اس سے یہ مراد نہیں، قرآن کو بیکار بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو یعنی اس کی جو شکل ہے اس کو گندا کر دیا یا کچھ، اس کو مطلب اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی، وہ تو آج کل کے مسلمان اچھے سے کرتے ہیں، اس کو سجا کے رکھتے ہیں، اس میں خوشبو عطر لگاتے ہیں۔ کوئی شاعر ہے ان کی شاعری بھی اسی پر ہیں، یہ طاقوں پہ سجایا اور خوشبو بھی لگایا، اور ایسے کر کے ہے۔ بہرحال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو ہے حق نہیں ادا کریں گے تو اس کے اوپر ہی یہ بات بتائی گئی ہے کہ یعنی میری جو امت ہے وہ قرآن کو بیکار بنا دے گی، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گی، اس سے کام لینا چھوڑ دے گی، اور اس کو بس قسم کھانے کے لیے اور یہی کچھ کاموں کے لیے استعمال کرے گی بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا تھا 1400 سال پہلے، تو آج وہ دیکھ لیں آج یعنی کتنا مسلمان ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی ہر مسلمان سے یہ گزارش ہے کہ مطلب قرآن کو سمجھیں،
اپنے نبی کے حکم کو سمجھیں اور اللہ کے حکم کو سمجھیں. تو قرآن جو ہے سمجھنے والی چیز ہے، سمجھانے والی چیز ہے. یعنی غیر مسلم ہے، کوئی پادری ہیں فلپین کے، ان کا بھی میں ایک دیکھ رہا تھا انٹرویو. انہوں نے کہا کہ ان کو یعنی بائبل سمجھانے میں کہہ رہے ہیں ہم جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے ابھی، تو جب وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہمیں بائبل یعنی لوگوں کو سمجھانے میں بڑی دقت ہوتی تھی. کوئی چیزیں ہوتی تھیں جبکہ وہ چرچ کے فادر تھے، تو ان کو بائبل سمجھانے میں دقت ہوتی تھی. کہا پھر ان کو اللہ نے ان کا دل کچھ تھوڑا سا بدلا، ان کو ایمان کی توفیق دی، وہ ایمان لے کے آئے. تو انہوں نے جب قرآن پڑھا تو انہوں نے قرآن کے بارے میں کیا عرض کیا، کہا قرآن یعنی واحد ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ہی آسان ہے. یعنی آج ہمارے معاشرے میں یعنی مسلمان کہنے والے جو مولوی بھی کہے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. جو ایک عیسائی پادری چرچ میں یعنی وہ تنخواہ ملازم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جب قرآن پڑھا تو قرآن سمجھنا ہم کو بہت آسان لگا، اور ہم کو بائبل سمجھنا اور سمجھانا یعنی آسان نہیں لگتا تھا، اور قرآن سمجھنا اور سمجھانا دونوں آسان لگا. اور انہوں نے ایمان کی مطلب دولت حاصل کر لی قرآن پڑھ کے. اور ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا نہیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی مسلمان قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جائے گا، اور غیر مسلم پڑھے تو وہ ایمان لے آئے گا.